چکا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں. بعد ما جاءتهم البینات، جب آئے ان کے پاس واضح دلائل. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بعض ان میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلُوا، تو یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ چاہتے ہیں جو کچھ چاہے، اللہ کرتے ہیں جو کچھ چاہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہ ترغیب الی الانفاق. اے لوگو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. من قبل ان یاتی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے. یوم، وہ دن لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا. تو مال سے کیا کرو گے؟ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا، اس لیے اپنے ساتھ قیامت میں مال لے جا کر کیا کرو گے؟ تو جب وہاں مال تمہارے کام نہیں آئے گی اور تمہارا انجام وہی قیامت کا دن ہے، تو پھر ابھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو نا. ولا خلۃ، وہاں کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اس کا ذکر آیا ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے اور اس کے بڑے فضائل روایات میں آیا ہے. ایک حدیث میں آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال کی نگرانی کا حکم دیا. چنانچہ میں رات بھر مال غنیمت کے اس مال کی نگرانی اور حفاظت کر رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کے قریب ایک شخص آیا اور وہ اس مال غنیمت کے مال میں سے لب بھر بھر کر اپنی جھولی بھرتا رہا. کہتے کہ میں آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، آج مجھے اجازت دے دو، آج مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا. چنانچہ وہ چلا گیا. صبح آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی. حضور نے فرمایا خیال کرنا یہ رات کو پھر آئے گا. چنانچہ وہی ہوا، دوبارہ دوسری رات پھر وہ شخص آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر پکڑ لیا. وہ پھر منتیں سماجتیں کر کے اپنے آپ کو چھڑایا اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا. صبح ابو ہریرہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی. حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی رات کو پھر آئے گا، خیال کرنا. چنانچہ تیسری رات پھر وہی شخص آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور فرمایا آج تمہیں کسی صورت بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کروں. اس شخص نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے چھوڑ دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک نہایت قیمتی بات بتاؤں گا. بات یہ کہ جب تم رات کو سو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی، تمہارے بچوں کی شیطان اور اس کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب ان سے سیکھ لی تو ان کو چھوڑ دیا. صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو تجھے حق بتائی ہے، البتہ وہ شیطان تھا. معلوم ہوا کہ آیت الکرسی رات کے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا یہ ظاہری دشمنوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اور شیطان کے اثرات سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ. الحی، وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، نظام سنبھالنے والا ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. معبود بننے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ قدرت کامل ہو، جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا ہے، اور دوسری صفت یہ کہ اس کا علم کامل ہو. اللہ کی قدرت بھی کامل ہے، الحی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا.
اس لیے کہ جس ذات پر فنا آتی ہے اس کی قدرت ناقص ہے، اس لیے وہ معبود نہیں بن سکتا۔ فنا جس پر آتی ہے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں بن سکتا، وہ الہ نہیں بن سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو کہا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو فرمایا انی لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو غروب ہوتا ہے جس پر فنا آتا ہے وہ میرا معبود نہیں بن سکتا۔ معبود وہی بن سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی بن سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو۔ القیوم، جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دوسری نشانی ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ، سنہ نیند کی ابتدائی کیفیت، جب آدمی کو انسان کو نیند آ رہا ہو تو شروع میں اس کی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، جس کو اردو میں اونگ کہتے ہیں، اونگ، یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اللہ تبارک و تعالی پر نہ اونگ طاری ہو سکتی ہے ولا نوم، اور نہ نیند طاری ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اونگ کا طاری ہونا، نیند کا طاری ہونا یہ تقاعد کی علامت ہے، اور اللہ ہی کریم تقاعد سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث، ملکیت ایک اللہ کی ہے۔ گاڑیوں پر لکھتے ہیں، گھروں پر لکھتے ہیں اللہ نبی وارث، کوئی لکھتے ہیں علی وارث، کوئی کیا لکھتے ہیں، کوئی کیا لکھتے ہیں۔ یہ ملکیت اللہ کی ہے، لہذا وارث بھی اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ساتھ سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہاں سے مشرکین مکہ کا مشرکین کے ایک غلط عقیدے کی تردید ہے۔ عام طور پر مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جن کو ہم مشکل اوقات میں پکارتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے، اس لیے جب ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اور پھر اپنے سفارش کے ذریعے اللہ سے ہمارے کام حل کرواتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بتوں کے بارے میں یہی خیال تھا۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا ہے، خود مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہے، گویا سفارش کے ذریعے اللہ سے ہمارا کام کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ، زبردستی اللہ کے ہاں سفارش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ اجازت دیں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، اور وہ بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، وہ سب سے پہلے سفارش کریں گے۔ قیامت سے پہلے سفارش کا یہ عقیدہ یہ غلط ہے کہ قبر کے سرحانے کھڑے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری سفارش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سفارش کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط کہ سب سے پہلے سفارش کے لیے اجازت کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم سفارش کی اجازت دے دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ سفارش کی اجازت بھی قیامت کے دن ملے گی، اور تیسری بات یہ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا، اس کے بعد پھر عام سفارش کا اجازت ملے گی۔ اسی طریقے سے سفارش کرنے والا خود نجات پانے والا ہو، اور جس کے لیے سفارش کر رہا ہو وہ بھی مسلمان ہو، موحد ہو، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ جب یہ شرائط ہوں گی تو سفارش کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ،
اور کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء مگر جس کو اللہ خود دینا چاہے وسع کرسیہ اور وسیع ہے اللہ تبارک و تعالی کی کرسی. یہاں وہی بات ہے کہ اللہ کی کرسی وسیع ہے تو کرسی کا مضبوط ہونا کرسی کا وسیع ہونا یہ کنایہ ہے مملکت کے وسعت سے بادشاہت کے وسعت سے. اللہ کی کرسی سب سے وسیع ہے تو اللہ کی حکومت بھی سب سے وسیع ہے. باقی اللہ کے لیے کرسی جس طرح اللہ کا شان ہے وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اللہ کا کرسی آسمانوں سے اور زمین سے آسمان اور زمین سے زیادہ بڑی ہے اللہ کی کرسی. ولا یؤودہ حفظہما اور اللہ کو تکاتے نہیں ہیں ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اور اس کرسی کی حفاظت اللہ کو تکاتے نہیں ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ بلند اور زبردست ہیں. لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں. پہلے بھی اس آیت کے متعلق کچھ میں ذکر کر چکا ہوں. یہاں دین سے مراد ہے عقیدہ کہ عقیدے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی کسی کافر کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. اگر وہ خوشی سے اسلام قبول نہیں کرتا تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان کو اسلام لانے پر مجبور کر دو. لا اکراہ فی الدین. یاد رکھو جہاد اور قتال یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جہاد اور قتال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کافر مسلمان ہو جائے بلکہ قتال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو اللہ کا دین کو غلبہ حاصل ہو جائے. چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ جہاد میں کافروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو ہم سے محفوظ ہو جاؤ گے. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو اور اسلام کی بالادستی کو قبول کر کے جزیہ ادا کرو. تو اگر وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. دیکھو اگر زبردستی مسلمان بنانا تھا تو بغیر اسلام کے جزیہ لینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام میں زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. لا اکراہ فی الدین. تو دین سے مراد یہاں پر عقیدہ ہے عقیدے میں زبردستی نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اسلام لانے کے بعد وہ اسلام کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا یا الیاذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے تو حاکم وقت ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ یا اسلام قبول کرے اور اسلام کے احکامات کی پابندی کرے. فرمایا لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد تحقیق ہدایت واضح ہو گئی من الغی گمراہی کے مقابلے میں. ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہو گئے واضح ہو گئے. فمن یکفر بالطاغوت پس جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ ویؤمن باللہ اور ایمان لائے گا اللہ پر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی یقیناً اس نے تام لیا ایک مضبوط کڑے ایک مضبوط سہارا لن انفصام لہا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے انقطاع نہیں ہے. جس نے طاغوت کا انکار کیا طاغوت سے مراد لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے. قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے اور خدائی کا دم بھرنے لگے خدائی کا دعوے دار بن جائے. مراد وہ بڑے سرکش نافرمان لوگ اور اس میں شیطان بھی داخل ہے شیاطین الانس اور شیاطین الجن بھی داخل ہے. تو جو شیطان کا انکار کرے سرکش کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تام لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ